نمل 2 ہفتے بعد وہ گرم صبح قصرِ کاردار اور ملحقہ انیکسی پہ چمکدار سی طلوع ہوئی تھی۔ زمر نے آئینے کے سامنے کھڑے بالوں میں برش پھیرتے کھڑکی سے باہر دیکھا تو سبزہ پہ ملازموں کی چہل پہل شروع ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا۔ زمر نے برش رکھ دیا اور پرس اٹھائے باہر نکل گئی۔ فارس نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا اور دوسری کمرے پہ ڈالی جس کو وہ ہر صبح چند منٹوں میں نفاست سے سمیٹ چکی تھی۔ تکیے بیڈ کو برابر ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے سر جھٹکا اور الماری کی طرف آیا۔ آج اسے جاب پہ جاتے 5واں دن تھا۔ یہ 5 جون تھی اور 21 مئی کے اذیتناک دن کو گزرے قریباً 2 ہفتے بیت چکے تھے۔ زمر باہر نکلی تو نیچے صداقت کے کچن میں خوشبو آ رہی تھی۔ وہ حنا کے دروازے پہ رکی، پھر اسے دھکیلا تو اندر کا منظر نمایاں ہوا۔ ندرت کا بیڈ خالی تھا اور حنین اپنے بیڈ پہ اکڑو بیٹھی تھی، بال پونی میں بندھے۔ وہ ڈل اور کمزور لگتی تھی۔ آہٹ پہ چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں امید جاگی۔ بھائی کا کچھ پتہ چلا؟ لیکن اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو، ہم مل کر صادق کو ڈھونڈیں گے۔ حنا کے چہرے کی جوت ماند پڑ گئی۔ اس نے تھوڑی گرا دی۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، میری وجہ سے اپنے آخری دن بھائی اتنا ناراض ہوا تھا۔ میں آپ کی طرح نہیں ہوں کہ نظریں جھکائے خفگی سے بولی۔ اس سے 4 سال بات نہ کروں اور پھر ظاہر کروں کہ مجھے اس کی بہت پرواہ ہے۔ چوکھٹ پہ کھڑی زمر کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ حنین، مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی اور میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ تم نے سنا؟ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ وہ بولی تو آنکھوں میں شکوہ اور آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ میں نے 4 سال اس سے تعلق نہیں رکھا۔ میں نے غلط کیا اور مجھے تب یہ احساس ہو گیا تھا جب ابا نے بتایا کہ مجھے گردہ سادی نے دیا تھا۔ میں اس دن اس کے پاس چلی گئی تھی اور ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 4 سال مٹ گئے۔ مجھے مرتے دم تک ان کا افسوس رہے گا۔ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ حنین نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ کی کرچیاں سی بکھری تھیں۔ اگر تم مجھ سے پوچھو تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہر اس شخص کو روکوں جو اپنے کسی خونی رشتے دار سے ناراض ہے اور کہوں کہ اس کو کال کر لو، اس سے تعلق جوڑ لو، چاہے اس نے آپ کا کتنا ہی دل کیوں نہ دکھایا ہو۔ میری طرح اتصال ضائع نہ کر دیں بیکار کی انا میں۔ اگر تعلق نہیں جوڑو گے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ کے بچوں میں انہی بہن بھائیوں کی شکلیں اور عادتیں نظر آنے لگیں گی جن سے آپ بہت دکھی دل کے ساتھ علیحدہ ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیوں بناتا ہے آپ کی اولاد میں آپ کے رشتوں کی مشابہت؟ اسی لیے تاکہ ہم ان کو نہ بھول سکیں، کیونکہ اگر ہم نے جلد صلح نہ کی تو وہ مر جائیں گے، کھو جائیں گے، یا ہم مر جائیں گے، کھو جائیں گے۔ میں نے غلطی کی تھی اور مجھے اس کے لیے ہمیشہ افسوس رہے گا، مگر تم میری غلطی کیوں دہرا رہی ہو؟ آخری فیصلے پہ حنا نے منہ موڑ لیا۔ ایک حادثے کے بعد اپنے واحد پیرنٹ کو مزید بیمار دیکھنا اور ساری دنیا سے کٹ آف کر کے کمرے میں پڑ جانا، اور جو اپنے تمہارے پاس ہیں ان کو ہر وقت الزام دیتے رہنا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری کہانی ہے حنا؟ نہیں، اگر 4 سال پیچھے جاؤ تو یہ میری کہانی ہے۔ جب میں اس غلطی کو نہیں دہرا سکتی تو تم کیوں دہرا رہی ہو؟ حنین نے جواب نہیں دیا، منہ موڑے گیلی آنکھوں سے کھڑی کھڑکی کو دیکھے گئی۔ مجھے نہیں پتا تمہیں کون سا گلٹ روز بروز کمزور کرتا جا رہا ہے، لیکن میں جس حنین کو جانتی ہوں وہ ہمارے خاندان کا سب سے جینیس اور بولڈ بچہ تھا۔ اتنی ڈل اور کم اعتماد تم نہیں تھی۔ تمہیں سادی سے محبت ہے تو اٹھو اور اس کمرے سے باہر نکلو اور اس کے لیے کوشش کرو، یا کم از کم میری اس کے لیے محبت کو جج مت کرو۔ اور وہ مڑ گئی تو پیچھے سے حنا ہلکا سا بولی، مجھے پتا ہے آپ کو بھائی سے بہت محبت ہے، اور ساری بات ہی یہی ہے کہ آپ کو صرف بھائی سے محبت ہے۔ گیلی آنکھوں سے اس نے زمر کی پشت دیکھی۔ اگر سادی کی جگہ حنا ہوتی تو آپ اتنی بھاگ دوڑ کبھی نہ کرتی۔ میرے اور آپ کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایک ٹیم کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے ساتھ بار بار یہ پیپ ٹاک کرنا چھوڑ دیں۔
زمر نے گہری سانس لی اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ پیچھے حنین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا پپو، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ میں کتنی اکیلی ہو گئی ہوں۔ سر جھکائے آنسو صاف کرتے وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ زمر نیچے لاؤنج میں آئی تو صداقت چائے لا رہا تھا۔ بھابھی ریسٹورانٹ چلی گئی ہیں؟ جی باجی، ہر روز جلدی چلی جاتی ہیں اور دیر سے آتی ہیں۔ آنٹی جی کو تو چپ سی لگ گئی ہے۔ زمر نے جوابی تبصرہ نہ کیا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھی۔ چائے کا کپ اٹھا لیا، تبھی وہ سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ تھانے سے فون آیا ہے، بلا رہے ہیں، کیا آپ چلیں گی؟ والیٹ جیب میں رکھتے اس نے پوچھا۔ زمر نے گھونٹ بھرتے ہوئے شانے اچکائے۔ میں ایک اٹارنی ہوں، ایک نوٹس پہ ان پولیس والوں کو عدالت بلوا سکتی ہوں۔ ان کو کام ہے تو وہ ہمارے پاس آئیں۔ جلی رسی کا بل۔ خیر، اس نے کوٹ کا بٹن بند کرتے گہری سانس لی۔ وہ لفٹ والا آدمی نیاز بیگ، اسے کل گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوپہر میں آپ کو پک کر لوں گا، آپ اس سے ملنا تو چاہیں گی؟ زمر نے چونک کر کپ نیچے رکھ کے اسے دیکھا۔ وہ اب ریک سے چابی اٹھا رہا تھا۔ وی گلے کی شرٹ پہ گرے کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ جاب شروع کر لی، مگر کالر والی ڈریس شرٹ یا ٹائی پہننا تو اس کو پسند ہی نہیں جیسے۔ بال ذرا بڑھے تو پھر سے چھوٹے کروا لیے۔ اپنی جاب کے لحاظ سے مناسب لگ رہا تھا۔ زمر نے نظریں پھیر لیں اور ہلکا سا اسبات میں سر ہلا دیا۔ اوکے۔ فارس نے بس رک کے ایک نظر اس پہ ڈالی اور پھر بیرونی دروازے کی طرف چلا گیا۔ ہسپتال کا کشادہ اور پرتعیش کمرہ صبح بھی دمک رہا تھا۔ کاؤچ پہ میری بیٹھی کتاب چہرے کے سامنے کیے ہوئی تھی۔ بستر پہ لیٹے سادی کے بازو آزاد تھے، مگر پاؤں میں ہتھ کڑی لگا کر بیڈ کے ساتھ نتنی کر دی گئی تھی۔ سر کی طرف سے بیڈ اونچا کر رکھا تھا اور وہ کھلی آنکھوں سے پہلے سے خاصا بہتر نظر آتا ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کاردار صاحب نے میری نگرانی کے لیے ادھر چھوڑا ہے؟ دفتن اس نے پکارا، مگر میری کتاب پڑھتی رہی۔ کیا تمہیں معلوم ہے مجھے گولی کس نے ماری؟ میری نے صفحہ پلٹا۔ نگاہیں صفحے پر جمی تھیں۔ وہ پلکیں سکیڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں سب معلوم ہے، تم بھی ان کے ساتھ شریک جرم ہو۔ خاموشی نے پھر سے اعتراف کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دفتن سادی نے ٹھنڈی سانس لی۔ تمہارا بچہ کیسا ہے؟ اس کا علاج کیسا جا رہا ہے؟ اب کہ اس کا انداز دوستانہ تھا۔ میری نے پلک تک نہیں جھپکی، اس طرح پڑھتی رہی۔ سادی نے نگاہیں ادھر ادھر دوڑائیں۔ کمرہ بالکل صاف تھا۔ اس کا کاؤچ اور بیڈ، ضروری طبی اشیاء کے علاوہ اس کمرے میں کوئی بھی شے نہ رکھی تھی جو اس کے کسی کام آ سکتی۔ کوئی کھڑکی تک نہ تھی۔ میرے گھر والے میرے لیے پریشان ہوں گے، ان کو صرف اتنا بتا دو کہ میں زندہ ہوں۔ بولتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی۔ بہت امید سے میری کو دیکھا، مگر اس نے نگاہیں تک نہیں اٹھائیں۔ مجھے کچھ چاہیے، کچھ دیر بعد سادی نے پکارا۔ میری نے فوراً چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آدھے آستین کی ہسپتال کی شرٹ میں ملبوس، تکیوں کے سہارے نیم دراز اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ اس نے بے تاثر سپاٹ انداز میں دریافت کیا۔ مجھے قرآن لا دو، میں اسی کو پڑھ لوں گا۔ جیسے تم بور ہو رہی ہو ویسے ہی میں بھی بور ہو رہا ہوں۔ اتنا تو تم کر سکتی ہو میرے لیے۔ اوکے، منگوا دوں گی۔ اور دوبارہ سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ سادی نے گہرے قرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ تھانے کے اس کمرے میں چوکور میز بچھی تھی۔ فارس اور زمر برابر کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ دائیں ہاتھ اے سی پی سرمد شاہ تھا۔ سامنے بچھی کرسی پہ نیاز بیگ براجمان تھا۔ کندھے کرسی کی ٹیک پہ گرائے، گریبان کے بٹن کھلے تھے۔ سیاہ مونچھیں اور سیاہ آنکھیں تھیں جن میں زمانے بھر کی بیزاری سموئے وہ زمر کو دیکھ رہا تھا۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے سادی کو گولی ماری ہے؟ زمر نے چبھتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ٹھنڈے انداز میں پوچھا تھا۔ منہ میں کچھ چباتے ہوئے اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ ہاں، اس کا ریسٹورانٹ خریدنے کی بات ہی تو کی تھی، آگے سے بولا نہیں بیچنی۔ سارے لوگ شروع میں یہی کہتے ہیں، میں نے صرف اصرار کیا۔ 2-3 دفعہ جا کر ملا بھی اس سے، مگر سالہ غصے میں آ گیا، مجھے گالیاں بکنے لگا۔ سب برداشت ہوتا ہے بی بی، مگر انگلی اٹھا کر سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ گالی برداشت نہیں ہوتی؟
سو وہیں پھڑکا دیا اسے۔ اب جا کر اگلے جہان میں بیچے گا اپنی دکان۔ ساتھ ہی استہزائیہ سر جھٹکا۔ اے زبان سنبھال کر۔ وہ ذرا غصے سے آگے کو ہوا تو سرمد شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے تھمنے کا اشارہ کیا۔ زمر نے محض ایک ناپسندیدہ نظر فارس پہ ڈالی اور دوبارہ نیاز بیگ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسپتال سے کیوں غائب کیا تم نے اسے؟ صاف بات ہے بی بی، جب تک لاش نہیں ہوتی قتل ثابت نہیں ہوتا۔ بس وارڈ بوائے کو ملایا ساتھ اور لے کے اسے گاڑی میں ڈالا اور کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ صبح جا کر دیکھا میں نے، نام و نشان تک نہ تھا۔ خلاص، بے پرواہی سے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔ فارس بہت ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اتنی ہی ٹھنڈی تھی۔ کون سی گالی دی تھی اس نے؟ کیا دہراؤں اب؟ اس نے تلخی سے ہنس کر سر جھٹکا۔ اے ایس پی کے آبرو بھنجے۔ حد میں رہ کر بات کرو نیاز بیگ۔ تو بی بی کو منع کرو نا، کیوں میرا منہ کھلوانا چاہتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ زمر اس کی آنکھوں میں دیکھتی آگے ہوئی۔ کون سی گالی دی تھی اس نے؟ دہرا دیتا ہوں، مگر تمہارے بندے کو اچھا نہیں لگے گا۔ استہزائیہ زہریلی مسکراہٹ لبوں پہ بکھیرے اس نے فارس کو دیکھا، جو اتنے ہی غصے سے اسے گھور رہا تھا، اور پھر اس نے 3-4 اردو کی گالیاں دہرا دی۔ میز پہ رکھی فارس کی مٹھیاں بھیج گئی۔ اور کتنی دفعہ اس نے یہ گالیاں دی؟ زمر کا چہرہ ویسا تھا۔ 4 بار تو دی تھیں، تبھی اسے خلاص کرنا پڑا۔ اور یہ سب کہنے کے کتنے پیسے دیے گئے ہیں تمہیں؟ وہ خود کو بولنے سے روک نہیں سکا۔ زمر نے ضبط سے گہری سانس لی۔ فارس کو برداشت کرنا نیاز بیگ کو برداشت کرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ نیاز بیگ کے چہرے کے اطمینان اور استحضاء میں کوئی فرق نہیں آیا۔ نیاز بیگ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ بولا ہے سب، کیونکہ ابھی وہ افسر پیدا ہی نہیں ہوا جو 4 دن سے زیادہ انگوٹھا بند کر کے 4 انگلیاں دکھائیں نیاز بیگ کو حوالات میں رکھ سکے۔ اس لیے اپنی وکالت عدالت میں کرو بی بی، میرے پر یہ سکہ نہیں چلنے والا۔ مسلسل منہ میں کچھ باتیں وہ پیچھے ہو کر بیٹھا اور ایک طنزیہ مسکراتی نظر زمر پہ ڈالی۔ ویسے وہ تمہارا بھتیجا تھا کیا؟ بہت رویا تھا بچہ جب گولی لگی، بالکل لڑکیوں کی طرح۔ بس بہت ہو گیا۔ سرمد شاہ فارس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر نیاز بیگ کا گریبان پکڑ لے، اس نے سپاہی کو اشارہ کیا۔ وہ ہتھکڑیاں لگے نیاز بیگ کو اندر لے گئے۔ دروازے میں گم ہونے سے قبل اس نے مسکراتے ہوئے پیچھے زمر کو دیکھتے منہ سے وہ تنکا تھونک کر پرے پھینکا تھا۔ اس ساری بکواس کا کیا مطلب تھا؟ یہ شخص، اس کے جاتے ہی وہ ایک دم جیسے کھول کر کہنے لگا، مگر اسی پل زمر نے میز کے نیچے سے جوتے کی ہیل اس کی پنڈلی پہ زور سے ماری۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سامنے اے سی پی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ اس سے وہ جگہ معلوم کرنے کی کوشش کیجیے جہاں اس نے باڈی پھینکی تھی۔ کوڑا کون اٹھاتا ہے؟ ٹرک کہاں جاتے ہیں؟ آپ بس ہمیں باڈی ریکور کروا دیں اور اس شخص کو اس کی سزا دلوا دیں۔ اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے انداز پہ وہ خون کے گھونٹ بھر کر خاموش ہو گیا۔ وہ اب پرس اٹھا کر کھڑی ہو رہی تھی۔ ہم باڈی ریکور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر مجھے بہت افسوس ہے۔ سرمد شاہ سر کو خم دے کر تعزیت کرتے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی اٹھا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جو اللہ کی مرضی، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ وہ مڑی اور ایک تیز نظر فارس پہ ڈالتی باہر نکل آئی۔ گاڑی سامنے کھڑی تھی۔ وہاں جانے تک اس نے بمشکل ضبط کیا، مگر چابی دروازے میں گھساتے ہوئے وہ تیز سے زمر کی طرف گھوما۔ وہ شخص میرے سامنے، فارس قاضی، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تماشا مت بناؤ، گھر جا کر بات کرتے ہیں۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے وہ تلخی سے بولی اور موبائل پہ ایک نمبر ملانے لگی۔ وہ اندر ہی اندر کھولتا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اور زور سے دروازہ بند کیا۔